بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی نعرے بازی سے اور اپوزیشن کے شور شرابے سے حکومتی ارکان اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی آج پنجاب اسمبلی میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے انہوں نے احتجاج کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تصاویر اٹھا کے لائے اور اس پر پھر یہ سارے کا سارا وہاں پہ ہنگامہ ہوا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ وہ کس طریقے سے صوبائی کابینہ کے پنجاب کابینہ کے اجلاسوں میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں، جو اس کی صدارت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں جیسے ہی نئی حکومت آئی، انہوں نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے صوبے میں لوگوں کی جو گزر بسر ہے، مشکل حالات ہیں اور ہمیں بڑے فیصلے لینا ہوں گے، اور جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو جو مراعات دی گئی تھیں پہلے نمبر پر، وہ تمام کی تمام مراعات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سابق 7 وزرائے اعلیٰ سے پروٹوکول، سیکیورٹی اور عملہ واپس لینے کے لیے متعلقہ اداروں کو باقاعدہ باضابطہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور سابق 7 وزرائے اعلیٰ سے پروٹوکول، ڈرائیور، سیکیورٹی اور دیگر عملہ واپس لیا جا رہا ہے۔ محکمہ انتظامیہ نے عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ 2007 کے بعد وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں کافی اضافہ کیا گیا۔ دستاویز میں کہا گیا کہ ڈرائیور 8 گن مین گریڈ 17 کا پی ایس وزیر اعلیٰ کے پاس تاحیات تعینات رہتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد 7 ڈرائیور، 56 گن مین اور 7 افسران واپس ہو جائیں گے۔ نگران اور منتخب سابق وزرائے اعلیٰ کو تمام مراعات حاصل تھیں، جبکہ علی امین گنڈا پور نے 8 مارچ کو تمام مراعات ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت درست فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کو یہ پتہ ہے کہ کل وہ ریٹائر ہوں گے تو ان سے بھی یہ ساری کی ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی، لیکن انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ضروری ہے کہ ہر صورت آپ اپنی جو ذمہ داری ہے یا جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں یا جو عوام کی امانت آپ کے پاس ہے، اس امانت میں خیانت نہ کی جائے اور اس امانت کی حد الوسع کوشش کی جائے کہ اس میں حفاظت کی جائے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی، آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے 9 مئی واقعات کا۔ چونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو 9 مئی واقعات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے آج پنجاب اسمبلی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک تو 9 مئی کے حوالے سے انکوائری اور تحقیقات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے۔ قاضی انور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کل یہ درخواست واپس لے لی تھی کہ اب چونکہ نئی حکومت آ گئی ہے، منتخب حکومت آ گئی ہے، تو ہم منتخب حکومت کو یہ درخواست دیں گے کہ وہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اب یہ بیسیکلی جو صوبائی حکومت ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ کے تحت کہ وہ چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ آپ اس مقصد کے لیے 2 ججز دیں جن پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ ٹی او آرز بھی حکومت طے کرتی ہے اور حکومت بنا کے دیتی ہے۔ تو اب خیبر پختونخوا میں قاضی انور نے پشاور ہائی کورٹ سے کہا کہ چونکہ اب ایک منتخب حکومت آ گئی ہے تو اب ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے گزارش کر کے ہم کمیشن بنوائیں گے، آپ سے یہ درخواست ہم واپس لیتے ہیں۔ وہاں سے درخواست واپس لے لی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہ باقاعدہ طور پر ایک درخواست سپریم کورٹ میں ایک ماضی میں دائر کی تھی اور ان کا بارہا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ ان تمام معاملات کی انکوائری کرے اور جو بھی تفصیلات ہیں وہ سامنے۔ کل پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ سامنے آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اندراج مقدمات تھے تمام مقدمات پہ بھی سوالات اٹھائے اور پولیس کی تفتیش کے حوالے سے بڑے سخت سوالات اٹھائے گئے اور وہ باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے، تو اب یہ ایک سلسلہ، چونکہ پہلے تو ون سائیڈڈ یہ سارا معاملہ تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا کیس تھا جو 9 مئی سے متعلق سپریم کورٹ گیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب درخواست مانتے یہ نیچے دائر کرتے تھے دہشت گردی عدالت میں تو وہاں 6 مہینے لگ گئے، پھر ہائی کورٹ تک پہنچتی تھی، 2 3 مہینے وہاں گزر چکے ہوتے تھے کہ پیچھے سے ایک دفعہ ایڈ ہو جاتی تھی اور نئی دفعہ ایڈ ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جو بیل پٹیشن تھی وہ غیر مؤثر ہو جاتی تھی اور پھر دہشت گردی عدالت سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے کوئی ضمانت یا کوئی کیس
پہنچا ہی نہیں 9 مئی کا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ پہلی ضمانتیں تھیں اور وہ بھی راولپنڈی کی 5 جو ملزمان کی ضمانتیں منظور ہوئیں وہ پہنچی. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کی یا تو درخواست ضمانتیں دہشت گردی عدالت میں پینڈنگ ہے یا ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوا اور ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. 1 گھنٹہ 34 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا. اجلاس کے دوران پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کو تقریر کی دعوت دی گئی. احمد خان بھچر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کی تصویر اویزاں کی گئی، جس پر لیگی رکن اسمبلی تحسین فواد نے اعتراض اٹھا دیا. حکومتی بینچز کے اعتراض پر پی ٹی آئی اراکین برہم ہو گئے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے لیگی قائدین کے خلاف ڈسک بجا کر نعرے بازی کی، جبکہ لیگی اراکین عمران خان کی تصویر ہٹانے کا مطالبہ کرتے رہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو پی ٹی وی کا کیمرہ لگا ہوتا ہے انہوں نے بھی ایسا فریم سیٹ کیا کہ عمران خان کی تصویر نظر نہ آئے. لیکن خیر پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر ممبران بیٹھے تھے انہوں نے ہر طرف سے چونکہ عمران خان کی تصاویر تھیں، تاہم ہنگامہ رائی اور شور شرابے کے باعث ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا. وقفے کے بعد جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھل صفائی کا موسم نہیں ہے لیکن پیسے رکھ دیے گئے ہیں، بیوروکریسی یہ فنڈ کھا جائے گی. وفاق صوبہ بلوچستان کے لیے 60% سبسڈی دے رہا ہے، پنجاب میں کسانوں کو ٹیوب ویل چلانے پر سبسڈی دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کی ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی، ہم نے بجٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے، ایسی امیدیں آپ کیوں دلاتے ہیں عوام کو کہ آپ ایسی امیدیں دلوائیں اور عوام کو آپ ان کے جو حقوق ہیں وہ نہ دیں. ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی پر ہمارا بطور جماعت ایک موقف ہے، ہم 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروانا چاہتے ہیں. عمران خان کا بھی موقف ہے کہ آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اور جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. ساتھ ہی جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف نعرے بازی عمران خان کے حق میں کر رہی تھی اور عمران خان کی تصاویر اٹھا کے وہ آئے ہوئے تھے، تو اس پر پھر اپوزیشن کے شور شرابہ پر حکومتی اراکین نے عمران خان کی تصویر لانے پر واک آؤٹ کر دیا. ہم اکثر سنتے ہیں، اکثر کیا ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی اپوزیشن نے اسمبلی اجلاس کا واک آؤٹ کیا. یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حکومتی اراکین اسمبلی اجلاس کا واک آؤٹ کریں. اور واک آؤٹ کس بنیاد پہ؟ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بات آپ نے غلط کی ہے 9 مئی کے، اگر آپ نے کوئی جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے شہداء کی جو تنصیبات کی بے حرمتی کی ہے یا آپ نے کوئی جلاؤ گراؤ کیا ہے، تو چلے آپ نے چونکہ غلط مطالبہ کیا ہے، جوڈیشل کمیشن کا عدالتوں میں پہلے کیسز پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے آپ نے غلط مطالبہ کیا تو ہم واک آؤٹ کرتے نہیں. کسی ایجنڈے یا کسی پوائنٹ کے اوپر نہیں واک آؤٹ کیا، عمران خان کی تصاویر لانے پر واک آؤٹ ہوا. عمران خان کی تصاویر بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے کے آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ جو ان آرڈر کروانے میں ناکام ہو گئے. جو ہاؤس تھا وہ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس جب لوگوں نے وہاں سے واک آؤٹ شروع کر دیا، حکومتی جو ممبران تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا تو پھر اجلاس پھر ملتوی کر دیا گیا. تو آج اجلاس اس وجہ سے حکومتی ارکان نے واک آؤٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تصاویر کیوں لے کے آئے ہیں. اب تصاویر سے بھی، حالانکہ تصاویر پہلے بھی لے کے آئے ہیں، لیکن چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں پنجاب میں خوف تھا. نیشنل اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ پہلی تاریخ پہ ہی پہلے ہی اجلاس میں انہوں نے اپوزیشن کی. پنجاب میں آہستہ آہستہ ایک ردھم بنا ہے اور جو جتنا پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طریقے سے معاملات، اور جب مریم نواز کی پہلی تقریر تھی اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرتے ہوئے سیڑھیوں پر بیٹھے رہے اور ایوان میں احتجاج نہیں کیا تھا اور بعد میں پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. جبکہ ایک درخواست تھی نواز شریف کی زیر صدارت حکومت پنجاب کے اجلاس سے متعلق. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اس طرح کی درخواستیں ہوتی ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی تصویر جو بیگ پہ لگانے پر جو بنائے گئے ہیں ویلفیئر کے لیے، تو راشن بیگ اس کے اوپر لگانے کے حوالے سے ایک درخواست دائر ہوئی. یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن کا اور اپوزیشن تگڑے طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اپوزیشن تگڑے طریقے سے ان سارے معاملات کو اٹھاتی ہے تو تب ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ابھی تک تو اپوزیشن نے جو نگران حکومت کے لوگ تھے، ایک وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا گیا، ابھی تک ان کے خلاف بھی نہیں رجوع کیا کسی ہائی کورٹ سے.
پی ٹی آئی نے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس درجنوں وکیل ہیں، اور ان کا جو اجلاس ہوتا ہے کور کمیٹی کا، اس میں بھی ایک دوسرے کے گلے شکوے کرنے کے بعد اجلاس ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ ابھی تک عدالتوں میں نہیں گئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن الٹیمیٹ جانا تو ہے۔ آپ اپوزیشن آپ نے کرنی ہے تو اپنے ایوان میں بھی کرنی ہے، عدالتوں میں بھی کرنی ہے، اور آپ تگڑے طریقے سے اپنے وکلا ہائر کریں، ایک ایک چیز پر سٹے آرڈر ملے، ایک ایک چیز پر آپ ٹف ٹائم دیں، تب جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں، جیسے کل ایک درخواست تھی یا آج تھی، یہ ہے ہیبیچول چند ایک وکلا ہیں جو بے تکی درخواستیں دائر کرتی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے عدالتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فارغ ہیں، ان کی درخواستوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ درخواستوں پر کوئی تیاری کرتے ہیں، نہ درخواستوں میں کچھ لکھتے ہیں، بس صرف ان کو نا ایک شوق چڑھا ہوا ہے، اور وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس حکومت کے خلاف درخواستیں دیتے رہتے تھے۔ اب یہ اس طرح کی یہ ہیبیچول قسم کی درخواستیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے سماعت کی شہری مشکور حسین کی درخواست پر، اور وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پنجاب میں ٹرانسپورٹ سیکٹر سے متعلق نواز شریف اور مریم نواز نے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ نواز شریف کے پاس کوئی عوامی یا انتظامی عہدہ نہیں ہے، لہٰذا عدالت نواز شریف کو انتظامی سطح پر اجلاس کی صدارت سے روکے۔ اس پر عدالت نے رواج دیا کہ اجلاس سے متعلق آپ کوئی سرکاری دستاویزات پیش کریں۔ پریس ریلیز میں کسی کے دستخط نہیں ہے، آپ سرکاری دستاویزات پیش کریں کہ نواز شریف کس اجلاس کا حصہ تھے۔ اب اگر کوئی سرکاری دستاویز ہے ہی نہیں، آپ ایک پریس ریلیز اٹھا لائیں اور اس کے اوپر بھی کسی کے دستخط نہیں ہے، اور آپ نے ہائی کورٹ میں آ کے پٹیشن دائر کر دی ہے، تو ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا۔ اس پر پھر جو وکیل درخواست گزار تھے انہوں نے سرکاری دستاویزات پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی، عدالت نے وہ مہلت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی صدارت میں حکومت پنجاب کے انتظامی اجلاس کروانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل سے متعلقہ دستاویزات جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ جمع ہوں گی، اور اس کے بعد پھر کل تو نوٹس ہو گیا تھا، آج نوٹس نہیں ہوا۔ ابھی فی الحال عدالت نے کہا ہے کہ آپ اپنا کیس پہلے عدالت کے سامنے ثابت کریں، کہ آپ خالی پریس ریلیز سے کیس نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر تو نواز شریف نے کسی سرکاری دستاویز پہ دستخط کیا ہے، یا کسی سرکاری دستاویز پر یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس تھا، تو پھر تو کارروائی ہوگی۔ اگر آپ نے خالی میڈیا کی بات اٹھا کے لے آنی ہے تو پھر کارروائی نہیں ہوگی، اور چونکہ ایسے لوگ بغیر تیاری کے جاتے ہیں، ان کو ویسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو یہ صرف ایک مشہوری کے لیے، وہ کہتے ہیں نا مشہوری کے لیے وہ کام کرنا، تو یہ مشہوری والی درخواستیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔